اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگو تمہارے رنگ ڈنگ بھی وہی ہیں جو تم سے پہلی قوموں کے تھے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ زوراور اور مال و اولاد والے تھے، لیکن کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی۔ تم بھی انہی بحثوں میں الجھے رہے ہو جس طرح وہ الجھے رہتے تھے۔ کیا ان قوموں کا عبرتناک عذاب تمہارے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی پارٹیز ٹو سوٹ کی، لیگل ایشوز اور ٹیکنیکلٹیز کی۔ تو پہلی بات آپ کو میں نے ڈسکس جو کی کہ مردہ شخص کے خلاف دعویٰ دائر تو نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ایک ڈیڈ پرسن کے خلاف آپ اگر کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں وہ قابل روا نہیں ہے، مینٹینیبل نہیں ہے۔ اس نقطے کو پی ایل ڈی 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 180 اور 2013 سی ایم آر پیج 464 ڈسکس کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ جس شخص کے خلاف آپ کو کاز آف ایکشن اکرو ہو گئی ہے، وہ مر گیا ہے، وہ مدعا فوت ہونا ہے، ہو گیا ہے، تو 90 ڈیز کے اندر اس کے وارثان کو پارٹی بنانے کی 110 میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہے۔ اس بات کو 2018 سی ایل سی پیج 1702 سی میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی امر متنازع کو ایڈجوڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، ڈگری ہو گئی ہے، ڈسپوز آف ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں کوئی اپلیکیشن 110 میں لے کے کہ جناب فلاں پارٹی رہ گئی تھی، اب اس کے خلاف ڈگری نہیں ہوئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر جناب ایسی اپلیکیشن قطعی صورت مینٹینیبل نہیں ہے۔ اس نئی کاز آف ایکشن کے ساتھ نئے سرے سے شروع ہو جاؤ۔ اس بات کو ڈسکس کیا گیا 2018 YLR پیج 1749 میں، اور یہ بات سیٹلڈ پرنسپل آف سیول لا کے طور پہ سامنے آ گئی کہ کسی پارٹی کو محض ڈیفینڈنٹ نہ رکھنے کی بنا پر اگر پلینٹف کو کوئی لیگل ریلیف مل سکتا تھا تو اس غلطی یا اس لکونے کی بنا پر اس کے قانونی ریلیف سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اپلیکیشن تو وہ مینٹینیبل نہیں ہوگی، لیکن بھائی نئے سرے سے وہ ریلیف لینے تو جا سکتا ہے نا سوٹ میں۔ اس بات کو 2017 سی ایل سی پیج 495 میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور کہہ دیا گیا کہ بھائی اگر حتیٰ کہ پلینٹف کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مدعا علیہ کی تو ہم نے بات کی، پلینٹف کی بھی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جو شرعی وارثان ہیں وہ نیسیسری پارٹی کے طور پہ سامنے آ جائیں گے بطور پلینٹف۔ اس بات کو 2016 سی ایل سی سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ تھا، اور 1485 پیج میں اس کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب بات وہاں پہ چلی گئی کہ کسی سرکاری اہلکار کو اس کے ڈیزگنیشن کے ساتھ پارٹی ٹو دا سوٹ نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر اس معاملے میں آپ ڈپٹی کمشنر کو پارٹی بناتے ہیں تو اویلیبل وہ معاملات نہیں مینٹینیبل نہیں ہوگا۔ اب اس پراپرٹی اگر خانہ ملکیت جو جمع بندی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اگر پنجاب گورنمنٹ اس میں کوئی پارٹی کے طور پہ آ جاتی ہے کہ کہیں اس کا کوئی ذکر موجود ہے، تو پھر اس کو آپ صوبہ پنجاب جو ہے یعنی
اگر وہ صوبائی گورنمنٹ اس میں انوالو تھی، اس ولکیت رکھتی تھی، تو پھر جو ہے وہ ضروری فریق مقدمہ جو ہے وہ صوبائی حکومت ہوگی۔ اس بات کو 2014 CLC پیج 207 میں بھی اور 2016 جو ہے YLR پیج 773B میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور کہا گیا کہ پروونس کو تھرو اٹس سیکٹری، کیونکہ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ذریعے بھی سو کیا جا سکے گا۔ اور 2016 YLR پیج 773D جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کرتی ہے۔ پھر ایک اور پریپوزیشن سامنے آ جاتی ہے کہ اگر سوٹ فائل کرنے سے پہلے ڈیفینڈنٹ پارٹی جس کے خلاف آپ کو کاز آف ایکشن ارائز ہوئی، جس سے آپ کو کوئی لیگل ریلیف چاہیے، وہ ایک ہی بندہ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے لیگل ہیئرز کے خلاف، قانونی وارثان کے خلاف آپ کیا سوٹ مینٹین ہوگا، جبکہ وہ تو ضروری فریق مقدمہ ہی نہیں ہے۔ اب بات آ جاتی ہے لا ہیلپس ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ، اس بات کو 2014 CLC پیج 167 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اب بات وہی ہے کہ اگر پارٹی کے خلاف کسی کو کاز آف ایکشن اکرو نہیں ہوتا ہے، محض ویمز کے اوپر، محض وہم و گمان کے ساتھ ہی، شک گزرنے کی بنا پر کیا کسی کو فریق مقدمہ نیسیسری پارٹی ڈکلیئر کروایا جا سکتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، اور 2013 CMR پیج 602 نے اس بات کو ڈسکس بھی کیا۔ اب ایک بڑی اور وراثت کے معاملات میں بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شرعی وارث وراثت کا کچھ حصہ پہلے بے کر چکا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھائی فریق مقدمہ تو ہوگا، لیکن وراثت میں وہ حصہ انکلوڈ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وراثت کے ڈیکلریٹری سوٹ میں اس حصے کی بابت کوئی بات کی جائے گی، اور اس حوالے سے اس کو نہیں بلایا جائے گا۔ وہ نیسیسری پارٹی اس حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے وراثت سے پہلے وہ بے کر ہوئی اور اس نے پرچیز کی تھی۔ اس بات کو 2011 CLC پیج 812 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور ایک اہم بات کہ کسی دعویٰ میں اگر ایک سے زائد، دو سے زائد ڈیفینڈنٹ ہیں، ان سب کا جوائنٹ ڈیفنس ہے، تو تمام جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کا بطور گواہ پیش ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک بندے کو بھی امپاور کر سکتے ہیں، کوئی ایک بھی بطور گواہ، کیونکہ ایک ہی ڈیفنس ہے سب کا۔ اس بات کو 2009 CLC پیج 1070 میں، 2010 CLC پیج 191 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اگر کسی پارٹی کا اس سوٹ کے اندر طلب کیا جانے والا جو ریلیف ہے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سوٹ فائل ہو گیا، بعد میں یہ بات ذہن میں آ گئی ہے کہ بھائی اس کے خلاف تو میری داد رسی بنتی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس ڈیفینڈنٹ کو آپ اسٹاک آف کروا سکتے ہیں۔ اس بات کو 2008 CLC پیج 858 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ البتہ
فریق مقدمہ بنانے کے لیے جو اپلیکیشن ہے 110 کی، وہ اینی سٹیج، حتیٰ کہ ہم نے پڑھا اپیلٹ کورٹ کے اندر بھی یہ بات جب کھلی تو پھر اپلیکیشن آ گئی، اور اس بات کو 2007 CMR پیج 882B میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ لیکن اگر پلینٹیفز کا مفاد مختلف ہے تو سیم ایکٹ سے پیدا ہونے والے ریلیف کے لیے وہ کو پلینٹیف بن سکتے ہیں، اکٹھے پلینٹیف بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر جن کے خلاف وہ کر سکتے ہیں وہ مشترکہ کھاتہ دار ہیں اس پراپرٹی کے، تو وہ تمام مشترکہ کھاتہ داران جو ہیں وہ نیسیسری پارٹی ٹو دا سوٹ کے طور پہ آ جائیں گے۔ اس بات کو 2004 CMR پیج 807، 2005 CLC پیج 792 اور PLD 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 593 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جو بندہ غیر قانونی قابض ہے وہ بھی نیسیسری پارٹی ہوگا، تو قانون اس کو، چونکہ غیر قانونی ٹریس پاسر ہے، وہ نیسیسری پارٹی، کوئی ٹائٹل ہی نہیں ہے، کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اس کا۔ اس حوالے سے 2004 MLD پیج 1382B جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور ایٹ اینی سٹیج کا لفظ استعمال کیا گیا پارٹی ٹو دا سوٹ ڈکلیئر کروانے کے لیے، حتیٰ کہ سیکنڈ اپیل کی سٹیج کے اوپر بھی پارٹی ٹو دا سوٹ اگر ڈٹرمن ہو گئی ہے تو بھائی پھر فریق مقدمہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس بات کو PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 615 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور میں نے پہلے بھی بات کی تو اپیل نہیں ہوتی بھائی، 110 کا جو آرڈر ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے، تو اپیل نہ ہو تو پھر ریویژن میں آئے گا، نگرانی ہوگی جی، یعنی 110 کی اپلیکیشن دی ہے پارٹی ٹو دا سوٹ کے حوالے سے، اپیل نہیں ہوگی اس کی بلکہ ریویژن لائی کرے گی۔ تو اگر اس حوالے سے آپ مزید کوئی انٹرپریٹیشن اس بات کی دیکھنا چاہیں تو 2001 YLR پیج 2526 میں اس بات کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے کہ بعض اوقات ہم پارٹیشن سوٹس میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں رینٹ کے مختلف کیسز میں، کہ رینٹ کیس کے اندر کیا جو بندہ سب لیٹ جس کو کیا گیا ہے کیا وہ نیسیسری پارٹی ہوگا؟ تو بھئی جس طرح سے وہ نیسیسری پارٹی نہیں ہے، اس کو رینٹ پہ دیا ہی نہیں گیا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، تو سیم ایز اٹ از پارٹیشن سوٹ میں اگر وہ جو پراپرٹی ہے جس کی پارٹیشن مطلوب ہے وہ مارٹگیج کر دی گئی ہے، تو مارٹگیجی جو ہے اس کے اپنے رائٹس ہیں، اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ قطعی صورت دعویٰ تقسیم جائیداد میں مارٹگیجی جو ہے وہ نیسیسری پارٹی ٹو دا سوٹ کے طور پہ نہیں آئے گا۔ اس بات کو 1995 CLJ پیج 776 میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور یاد رکھیے گا وہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جوائنڈر، مس جوائنڈر، نان جوائنڈر جو ہے وہ قطعی صورت فیٹل نہیں ہے، خارج نہیں ہوگا، خواہ 711 بھی آپ اپلائی کر دیں، بلکہ عدالت مناسب طریقہ کار اختیار کرے گی آرڈر 1 رول 1-2 کے تحت۔ اور اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن جو ہے 1994 CLC پیج 1374 میں، اور 2001 CMR پیج 148 میں، اور PLJ 2007 سپریم کورٹ پیج 797 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو آرڈر 1 رول 1 سے لے کے 13 تک جو اس کی لیگل ٹیکنیکلٹیز اور ایشوز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں 2-3 سیگمنٹس میں۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ آرڈر اور رولز جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔